اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے پیام صبح میں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم، تفسیر بالکل آسان انداز میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ مقصد اس پروگرام کا بس یہی کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اور نہ ہی صرف ہم سے بلکہ تا قیام قیامت اللہ تعالی انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 پر ہم بات کروائیں گے آج اپنے ملک کے جید عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے، اور کس سے فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات میری ہے، کلام میرا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ قسط کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں لفظ عدل بھی موجود ہے۔ عدل میں اور قسط میں کیا فرق ہے، ہم یہ بھی سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل ٹھیک رکھو۔ اللہ اکبر۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا۔ یہ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا رکھنا، اس سے کیا مراد ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اسی کو پکارو، اللہ فرما رہا ہے، توحید خالص، تائید، نصرت، مدد مانگو تو صرف اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ مخلص کیسے ہوا جاتا ہے دین کے ساتھ؟ اللہ نے ہمیں اس وقت پیدا کیا، اس زندگی میں اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو گئی۔ سیکھیں گے اس آیت کے تعلق سے، یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 29 کے حوالے سے، اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ فضل سبحان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعہ بنوری ٹاؤن، کئی کتابوں کے مصنف، ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کرم فرماتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے یہ سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں، جنگ موطا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر یہ ہے کہ 0092321825019 حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اب یہاں اللہ کے احکامات آ رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قسط کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ قسط کسے کہتے ہیں؟ راستی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شان نزول اور شان ورود کے بغیر مکمل پکچر واضح نہیں ہوتی۔ یہ در حقیقت جو آیت ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے، بلکہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اور وہ غلط اعتراض یہ تھا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ کوئی گناہ کا، بے حیائی کا کام کرتے تو وہ دو جسٹیفیکیشن پیش کرتے۔ ایک تو کہتے کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر افتراء علی اللہ، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ کہتے تھے واللہ امرنا بہا، کہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ حکم نعوذ باللہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اب اس کے بعد یہ وضاحت ہے، قل، بلکہ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، سبحان اللہ، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ جو قسط کا لفظ ہے، مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے۔ ایک معنی اس کا ہے عدل، دوسرا معنی اس کا ہے استقامت، تیسرا معنی اس کا ہے موافقا للشریعہ، چوتھا معنی اس کا لکھا ہے خالصا عن الشرک، سبحان اللہ، پانچواں معنی اس کا لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو ریلیٹ کرتے ہیں غالباً سورہ آل عمران کی اس آیت سے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اس سے فرمایا کہ اصل جو انصاف کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اسی پر مومن کے اعمال کی بیس اور بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح بالقسط کا ایک مطلب جو ہے وہ نماز بھی لکھا ہے، چونکہ اس کے فوراً بعد جو فرمایا وہ بھی نماز کا حکم ہے، نماز کے اندر انسان قیام کرتا ہے، اور امر ربی بالقسط کے بعد دوسرا حکم بھی وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ ہے، اور اقیموا الصلاۃ۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے تو ہمیشہ انصاف کا، توحید کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ جو نماز ہے اس نماز میں کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
یہ نماز بھی بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ تو ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک تو تم نے گناہ کیا، پھر نعوذ باللہ اس گناہ کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے مقابلے میں انصاف آتا ہے۔ یہ جو آپ نے ایک اشارہ بھی کیا کہ قسط کا ایک مطلب فرمایا کہ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، جو 27ویں پارے سورہ رحمان میں ہے کہ تم وزن کو قائم کرو بالکل انصاف کے ساتھ، بیلنس ہو، اس میں ایکویلنسی ہو، اس میں ذرا سا بھی اوپر نیچے کا فرق نہ ہو۔ تو اللہ کی بات تو اتنی سولیڈ ہوتی ہے، اتنی پختہ ہوتی ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ اس سے اکبر، بڑھ کر سچی اللہ بات، اکبر۔ اس سے بڑھ کر پکی بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو بالکل فطرت کے مطابق ہو۔ بعض مفسرین نے قسط کا معنی فطرت سے بھی کیا ہے، چونکہ جو فطرت ہوتی ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں، وہی عین انصاف ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو اس سوال کا نہ صرف جواب دیا گیا بلکہ اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو بھی اس آیت میں بتایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تمام معنی اور مفاہیم اور تشریحات جو آپ نے بیان فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اور قسط کا لفظ آ رہا ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے قسط کے حوالے سے، اور کہاں کھڑا کر رہا ہے اہل ایمان کو؟ ارشاد۔ دیکھیں، بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ وہاں بھی در حقیقت انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا، سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جب آپ سچی گواہی نہیں دیتے، جب آپ کسی کی طرف جھک جاتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اب وہی عدل یہ قسط سے مراد ہے کہ فرمایا کہ جب تم عدل و انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے اور اپنے عہد و پیما کو پورا کرو گے تو معاشرے کے اندر یہ جو انارکی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، یہ جو مثال کے طور پہ کموشن ہے، افراتفری، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان والوں کی ایک مضبوط نشانی وہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ایک آیت میں یہ بھی فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور گواہی کو چھپانا اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ جو کونوا قوامین بالقسط کہا گیا ہے، اس سے حقیقت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حق بات کہنی ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ بات کڑوی ہو، اگرچہ اس بات میں تمہارے مفادات کو ضرر پہنچتی ہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار اہل و عیال اس پر تم سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن تم نے یہاں پر انصاف کی بات اور انصاف کی گواہی دینی ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ شہداء للہ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمہیں گواہ بنایا ہے۔ پچھلی امتیں جب اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کرے گی تو ان کے خلاف گواہی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے اور پھر یہ امت دے گی، تو وہ اعتراض کریں گے یہ تو ہمارے دور میں تھے نہیں، یہ تو وہاں پریزنٹ اور حاضر نہیں تھے، یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی ہمیں ہمارے آقا نے بتایا اور ہمیں اس قرآن کریم کے اندر یہ ہدایات دی گئی تھی۔ تو اس امت کا یہ بہت بڑا خاصہ ہے جس کی وجہ سے اس کو دیگر نبیوں کی جو امتیں ہیں اس پر فضیلت دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی زندگی عدل اور انصاف کے ساتھ گزاری جائے۔ اب چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، یعنی آپ کی گفتگو کے نتیجے میں جو بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف ہو اور ہم بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کریں۔ مفتی صاحب، زندگی عدل اور قسط کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہمارے پاس جو نصاب ہے وہ شریعت ہے۔
اور ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو کافتن ہے تو یہ حال بن رہا ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ ادخلو کی ضمیر سے حال ہے یا السلم سے حال ہے. اگر ادخلو کی ضمیر سے حال ہوگا تو مطلب تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام پر چلنا ہی عدل ہے، بنی اسرائیل کی طرح نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو بات مزاج کے مطابق ہے اس کو لے لیا اور جو مزاج کے خلاف ہے اس کو چھوڑ لیا. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جس چیز سے تمہیں روکے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ. تو پورے اسلام پر جب تم چلو گے، اب پورے اسلام میں کیا ہے؟ وہ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے بڑھاپے تک، آپ کی شادی اور آئلی زندگی سے لے کر آپ کے کاروباری، معاشرتی اور معاشی حالات تک. ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. یعنی دوسری چیزوں میں ہمیں بعض اوقات ایگزامپل نہیں ملتی، پریکٹیکل نہیں ملتا، مثالیں نہیں ملتی، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں اس پوری شریعت کو عملی سانچے میں ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو اسی لیے یہاں پر ہمارے لیے جو نصاب ہے وہ شریعت ہے، قرآن کریم ہے، صاحب قرآن ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا پہلا حصہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسی آیت میں فوراً اللہ آگے فرما رہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں ان پر نہ چلو، دین میں داخل ہو جاؤ. ہاں، دو راستے ہیں، ایک شیطانی راستہ ہے اور ایک رحمانی راستہ ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں. اب ہمیں یہ سب چیزیں، یعنی ہر مسلمان کو، اہل ایمان کو، کیونکہ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی ہے، تو اہل ایمان جانتے ہیں ان تمام باتوں کو. لیکن نصاب بنانا، اس پر عمل کرنا، زندگی کو دین کے مطابق گزارنا، اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع تتبعوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہاں بھی اتباع کا لفظ ہو رہا ہے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اتباع حضور کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ چیزیں، اس کی تفہیم کیا کلمہ گو پر ہو چکی ہے، یا ہم خود نہ اتنا مطالعہ کرتے ہیں، نہ اتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. چند چیزیں آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے. دو باتیں محل نظر ہیں اس سوال میں اور اس پیرائے میں. ایک تو یہ جو فرمائے نا، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے فوراً بعد فرمائے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. ایک اشارہ تو اس بات کی طرف ہے ہدیناہ النجدین، یہ حق کا راستہ، یہ گمراہی کا. لیکن دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہو لیکن تھوڑا سا تم متزلزل ہوتے ہو، یہ شیطان کی پیروی، جس کی طرف افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض میں اشارہ کر دیا. دوسری بات اتباع کا لفظ. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. پیچھے چلنے کو ہم عام طور پہ نقش قدم سے تعبیر کرتے ہیں. جس طرح ہم سیرت کا لفظ کہتے ہیں تو یہ سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے. اور پرانے زمانے میں جو اونٹوں کے قافلے چلتے تھے تو جو سب سے پہلے اونٹ ہوتا اس کو راستے کا اور منزل کا پتہ ہوتا تھا. اب اونٹ جب صحرا میں اپنا قدم رکھتا تو ایک چاپ سی اور ایک سٹگما سا بن جاتا. اب وہ دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا اونٹ بھی اس دوسرے کو فالو کرتا تھا. ایون کہ 50 اونٹ بھی اگر گزرے ہوتے تو لگتا یہ کہ ایک اونٹ گزرا ہے.
جس طرح اس پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کی کامل اتباع کی تھی وہ منزل تک پہنچ گیا تھا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے، ہم بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم کلمے نماز روزہ زکوٰۃ حج میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، لیکن شادی کے موقع پر، بزنس کے موقع پر، اپنی عائلی زندگی کے موقع پر، اپنے دیگر معاملات میں اگر ہم سنت سے ہٹ کر چل رہے ہیں یہ شیطان کی اتباع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو ذرا سا اور آگے اگر بڑھا لیتے ہیں کہ نظام پورا کفر و شرک پہ چل رہا ہو، نظام اطراف میں ہمارے سود سے بچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بولے کئی وعدے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری بات سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لیکن جب اطراف میں ارد گرد کفر کا نظام چل رہا ہو تو شیطان کی پیروی کی جائے گی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا؟ کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم تیرے احکام کی بغاوت کرتے رہیں گے لیکن دعا تجھ سے مانگتے رہیں گے۔ تو ایسے ماحول میں، اس ماحول کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایسے میں ایک سیدھا سادہ بندے مومن کیا کرے؟ نظام کے ساتھ چلتا رہے یا وہ اپنے لیے کوئی اور نظام بنائے یا اپنے طور پر معاشرے سے علیحدہ رہے؟ وہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے کرائیٹیریا کو نہیں دیکھتے۔ ایک حکمران ہے، ایک علماء ہے، ایک عوام ہے، بیسیکلی اگر ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب حکمران کی ذمہ داری اور کرائیٹیریا الگ ہیں، علماء کی رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہے، عوام کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ اب حکمران کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اگر وہ قانون پر توجہ دینے کے بجائے صرف دعاؤں میں لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم کی ذمہ داری دعاؤں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ریفارم اور اصلاح کے لیے، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، جہاد باللسان کے ذریعے سے کلمہ حق کو جابر بادشاہ کے سامنے کہنے کے بجائے اگر وہ بھی صرف دعاؤں پر اکتفا کر لیتا ہے تو اس سے بھی پوچھ ہوگی، ہی ول بی ریسپانسبل۔ اسی طرح عوام اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ان کے پاس اختیارات اور طاقت نہیں تو اس سے بھی معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں عوام کے بس میں اگر ہے کہ وہ اچھے حکمرانوں کا انتخاب کریں، فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمالی تمہارے حکمران ہیں، تو یہ شہادت یا سفارش یا امانت کے طور پر جب ووٹ صحیح لوگوں کو دیں گے تو حکمران اچھے آئیں گے تو ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ اور ثواب ان کو ملے گا۔ اگر ان کے غلط انتخاب کی وجہ سے شریعت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس کرائیٹیریا کے اندر وہ یعنی کسی کے خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا اپنے کسی مفادات کی وجہ سے وہ مداہنت سے کام نہ لے۔ تو جب یہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا مداہنت کا کرے گا، مطلب ہے دین فروشی، حق کو چھپانا، الجم بالحجام من نار، ان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی عالم کو کسی حکومت میں ایک کلیدی عہدے پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ سود کے خلاف کام کر سکتا ہے
لیکن وہ سٹینڈ نہیں لیتا جس طرح لینا چاہیے، ٹھیک وہ اپنا وہ ایفیکٹو رول پلے نہیں کرتا جس طرح وہ کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی دینی ہوگی۔ ٹھیک تو ہم اس کو بعض اوقات مکس اپ کر دیتے ہیں، ہم بھی انہی بیانات پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا، آپ نے خیر اس کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے کر دی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ایک حکمران ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر پاکستان ہے، ایک گورنر ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ان کی ذمہ داریاں ان کے عہدے کے مطابق ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام آدمی کیا کرے؟ آپ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ تو بہت زبردست بات ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ کسی بھی ذی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جب ارد گرد اطراف میں ظلم کا، کفر کا نظام جاری ہو، ایسے میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ ایک عام آدمی اگر وہ صحافی ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے سے، زور تحریر کے ذریعے سے وہ اس برائی کی نشاندہی کرے اور اس کا سولوشن اور حل پیش کرے۔ اگر وہ عام آدمی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، یا وہ عام آدمی ایک یوٹیوبر ہے، یا وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، تو وہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس برائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، حکمرانوں کو متوجہ کرے۔ وہ عام آدمی اگر ایک اسکول ٹیچر ہیں تو وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرے، یعنی وہ جس شعبے میں جو کر سکتا ہے، جو اویلیبل ریسورسز ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس برائی کے خلاف اور اس اچھائی کے حق میں جو کر سکتے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے، اپنے حصے کی شمع جلائے۔ روشن کرے۔ اللہ اکبر۔ اور کوشش یہ کرے کہ یہ ظلم اور کفر کا جو نظام چل رہا ہے، مثلا یہ کہ ایک بےہودگی ہے، ایک فحاشی اطراف میں پھیلی ہوئی ہے، یا سودی نظام چل رہا ہے، تو اپنے حد تک۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کی اجازت ہو، ایک ارشاد۔ جگہ آگ لگ جاتی ہے اور اس سے لوگ جل رہے ہیں، املاک تباہ ہو رہی ہے۔ اب ایک آدمی وہ فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے، دوسرا آدمی بیلچے میں ریتی لا کر آگ پر ڈالتا ہے، تیسرا آدمی اپنے گھر سے بالٹی لے کر اس پر پانی ڈالتا ہے، چوتھا آدمی پائپ لے کر پریشر کے ذریعے سے آگ بجھاتا ہے، پانچواں آدمی سیڑھی لگا کر پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرتا ہے، چھٹا آدمی صرف شور مچا رہا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اب ہر آدمی اپنے کرائیٹیریا میں اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے۔ تو ہم بھی اپنے اویلیبل ریسورسز کے ذریعے سے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں گے تو انشاءاللہ نجات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ظلم ہے، اس ظلم سے نجات ملے گی۔ اچھا، فوراً اللہ یہ فرماتا ہے کہ اپنا رخ، اچھا ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ یہاں پر عبادت میں ذرا اس کو کھول دیجئے گا، فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو عبادت کا جو کینوس ہے مفتی صاحب، یہ بہت بڑا ہے نا۔ تو یہاں عبادت سے مراد صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صرف یہی ہے، یا زندگی کا ہر لمحہ؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اس سے پہلے بھی جو امر ربی بالقسط ہے نا، جی، تو اس میں بعض مفسرین نے لکھا کہ انصاف کا جو حکم دیا ہے نا، وہ عبادات میں بھی دیا، معاملات میں بھی دیا۔ سبحان اللہ، ہم اس کینوس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد ہے، تو بعض مفسرین نے تو لکھا مسجد سے مراد کعبہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ مسجد سے مراد جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ اگر جنگل میں ہیں، آپ کسی کنیسہ میں آپ کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے، تو آپ نے رخ اپنا قبلے کی طرف ہی کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور مسجد بھی در حقیقت اللہ کا حکم ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف تھا تو وہ حکم تھا، کبھی بیت اللہ کی طرف ہے تو وہ حکم ہے۔ اقیمو دیکھیں، اقیمو قیام سے ہے، یہاں بھی سٹیبلٹی اور استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں بھی تم متزلزل اور تمہارے قدم جو ہیں وہ ڈاواڈول نہ ہو، تم ڈگمگاؤ نہیں۔ اور وجوہکم وجہ سے ہے، انسانی جسم کا جو سب سے مقدس جو پارٹ ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، جی ہاں، اسی لیے یہاں پر چہرہ مواجہت سے مراد ہے اور وجہ ذات باری تعالی مراد ہے۔ تو یہاں پر فرمائے کہ تم نے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی
اللہ کے بتائے ہوئے اس دین کے مطابق لے کر چلنا ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر اللہ کو پکارنا بھی ہے اسی کے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ وَادْعُوهُ میں بھی مفسرین نے دو پیرائے ذکر کیے، ایک ہے دعائے عبادت، ایک ہے دعائے مسئلہ اور حاجت، یعنی وہ دعائیں جو تم عبادت میں کرتے ہو یا وہ دعائیں جو تم اللہ سے مانگتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ان سب میں بھی تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو، تمہاری توجہ غیر اللہ کی طرف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب ادعونی استجب لکم، اللہ اور پھر اس کے علاوہ کئی مواقع پر دوسرے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، تو یہاں پر بعض اوقات ہم اپنے معاملات کو صاف نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اللہ کے مقربین بندے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے اس پورے کینوس کو جب ہم سمجھیں گے، پورے دین میں داخل ہونا اسی کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے دین میں داخل ہونا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہی جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اے ایمان والو۔ پھر یہ دین میں کو خالص رکھ کر، دین کو خالص کیسے رکھا جاتا ہے یہ بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ مختلف انداز ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایکسپرٹیز وغیرہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جتنا دین پر میں عمل کر سکتا ہوں آپ اس سے زیادہ آپ تقوی میں بڑھتا رہیں، پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور شخص وغیرہ وغیرہ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو جب یہاں یہ بات ہوتی ہے دین کو خالص رکھنا یا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، جو اللہ کو مطلوب ہے جس طرح دین میں داخل ہونا مکمل، اس کا اطلاق ہر شخص پہ ہوتا ہے یا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو؟ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نیکیاں بھی مقربین کے ہاں گناہ سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عالم نہیں ہے اور وہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، حسنات ہیں، لیکن ایک آدمی عالم ہے اور عالم ہونے کے باوجود وہ صرف نمازوں پر اکتفا کرتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے صرف نماز پڑھنا بھی گویا کہ من وجہن گناہ ہے۔ اس کو اللہ نے اتنا مقام دیا، سپیریئر بنایا، انبیاء کا وارث بنایا، قرآن کے علم کو تمہارے سینے میں سمایا، اور اس کے باوجود آپ آگے نہیں بڑھ رہے، آپ کا علم آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا رہا۔ یا مثال کے طور پر ایک عام آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور ایک عالم آدمی وہی گناہ کرتا ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا حل استفہام انکاری، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، یہ زیادہ جواب دہ ہوگا۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اسی لیے عام آدمی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لیکن مقربین جو ہوں گے وہ تو درجوں پر چڑھتے جائیں گے۔ اللہ سبحان حسنات اور ابرار، ابرار کی ایک تعریف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، الابرار الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون بالشر، ابرار ان کو کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ جو چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور کسی شر پر وہ راضی نہیں ہوتے۔ اور ایک موقع پر غالباً فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ تو کتے اور خنزیر کو بھی بے ضرورت نقصان نہیں پہنچاتے، تو ایک انسان کو تکلیف دینے والا وہ ابرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مقربین کے درجے پر فائز ہونا، ای خواب است و خیال است و جنون است، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور درجات میں اضافہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اضافہ تو
جیسے ہم نے کہا نا کہ داب التعلیم الترقی من الادنى الى الاعلى ومن الطریق الاسهل الاقرب الى الاصعب الابعد، ہدایت الحکمت میں یہ لکھا ہے اس کے مقدمے میں کہ ترقی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دین میں وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو نہ دیکھے، اوپر والوں کو دیکھے۔ بالکل اوپر والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اور دین کو خالص کر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھ کے اوپر جانا چاہتا ہوں، میں حافظ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں حافظ ہوں، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا تو علم کی طرف رجحان بڑھے گا۔ پھر میں عالم بن گیا، عالم بننے کے بعد میں شیخ الحدیث کے پاس بیٹھوں گا تو میرا رجحان اس طرف بڑھے گا۔ یعنی آپ جس ماحول میں جائیں گے وہی ماحول آپ کو پش کرے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ میں تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے یہی ماحول آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور خدا نخواستہ غلط ماحول آپ کو نیچے لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے اور تمہاری مجلس میں نہ بیٹھے مگر نیک لوگ۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت ہی حقیقت میں، اسی لیے تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں دخول کا ذکر بعد میں ہے، میرے نیک بندوں کی صف میں شامل ہونے کا ذکر پہلے ہے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جنت میں داخلے کے لیے تمہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس کو اور ذرا واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اس جانب بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ بہترین یہ نکتہ آپ نے اٹھایا کہ اگر میں لوہار کے پاس بیٹھوں گا تو یقیناً مجھے گرمی وغیرہ وغیرہ لیکن اگر میں عطار کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے خوشبو چہ جائے کہ میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے، لیکن وہ عطار کے پاس بیٹھنے سے وہ خوشبو مجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، سچوں کی صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ اکبر، اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی من حیث المجموع ہمارے معاشروں میں؟ سورہ توبہ کی جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جی، اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک خطاب ایمان والوں کو ہے، دوسری بات اتقوا اللہ، تیسری بات کونوا مع الصادقین۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان لانے سے آدمی متقی نہیں بنتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ حقیقت میں تو یہ جو حکم ہے نا ایک ہی دیا گیا ہے تقوی کا، کونوا مع الصادقین اس کا پروسیجر ہے کہ تقوی آئے گا کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں۔ آپ جو کہہ رہے بلندی ملے گی کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں کونوا مع الصادقین کے ضمن میں لکھا، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ گھل مل کر رہو تاکہ ان جیسے بن جاؤ۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کونوا مع الصادقین کا ترجمہ یہ ہے اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، اس کثرت سے آنا جانا لگا رہے کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا اپنا آدمی۔ تو یہ جو کونوا مع الصادقین امر کا صیغہ ہے، الامر للوجوب، جیسے اقیموا امر کا صیغہ ہے، آتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے، اتموا الحج والعمرہ امر کا صیغہ ہے، اسی طرح یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو ہم بہت مائنر لیتے ہیں، او جی چلے گئے تو چلے گئے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ترقی ہے علمی اور روحانی وہ نہیں ہو رہی۔ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، اور ہم ان جگہوں پہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں من حیث المجموع، معاشرتی رویہ ہمارا، کہ جہاں ایک لغو باتیں ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے، کوئی رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں بہت دل لگتا ہے جانے میں۔ اور جہاں کوئی اللہ والا بیٹھ کر باتیں بتا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، دین سے قریب کر رہا ہے، تو وہاں دل ذرا کم لگتا ہے کہ یہ ڈرائے موضوعات ہیں یار، یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن دین کو
پرکشش بنا کر پیش کرنا. کیا یہ کونوا مع صادقین میں جو لوگ شامل ہیں ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم آؤ ہمارے پاس بیٹھو, ہم پہلا کام تو یہ کریں گے کہ تمہارے اندر سے دنیا کی محبت نکال دیں گے, اگر نہیں نکال سکے محبت دنیا کی کم ضرور کر دیں گے, ایک کام تو ہم یہ کریں گے. دوسرا یہ کہ فلاح کہتے کسے ہیں, کامیابی کہتے کسے ہیں, وہ ہم تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ کامیاب آدمی کسے قرار دیتا ہے. تو تم جب تک سچوں میں نہیں بیٹھو گے, لیکن ان کی سطح پر آ کر بات کرنا, کلم الناس علی قدر عقولہم, سامنے والے کی عقل کی مطابق بات کرو, تو دین خود بخود اندر پہنچ جاتا ہے سامنے والے کے. تو اس طریقے پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے نا مفتی صاحب کہ دین کو خالص کیسے کیا جاتا ہے, چہرہ اللہ کی طرف کیسے رکھا جاتا ہے, اور ہر عبادت میں اپنا رخ بالکل ٹھیک کیسے رکھا جاتا ہے. پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے, ایک تو ذرا ٹو ڈوز میں کچھ یہ تعلیم کر دیجئے, اور اللہ ایک بہت اہم نقطہ یہاں بیان کر رہا ہے, جس طرح اللہ نے تمہیں اب پیدا کیا تم ایک بار پھر اٹھائے جاؤ گے. کفار اس خیال کو مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہڈیاں یہ جمع کیسے ہوں گی, ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دعوت اور تبلیغ کا صرف حکم نہیں دیا ہے, جی اس کا طریقہ بھی بتلایا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اسلوب بھی بتلایا. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ والوں کی بات میں اٹریکشن یا موٹیویشن اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ کھچے چلے آئیں. سبحان اللہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن میں یہی بات سمجھائی گئی کہ انزل الناس منازلہم, آپ نے لوگوں کو ان کے سٹیٹس اور مرتبے کے مطابق ڈیل کرنا ہے, اور حکمت کے مطابق. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب کسی قوم کا بڑا آتا تو آپ اس کو پروٹوکول دیتے, آپ اس کو رسپیکٹ دیتے. ایون کہ بعض وفود سے ملنے کے لیے آپ خوبصورت جوڑا زیب تن کرتے, سبحان اللہ, آپ نشست اچھی لگاتے, آپ اپنی اونٹنیوں کا دودھ نکلوا کر اسے پلاتے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہے نا کہ وہ میٹ پولائٹلی, اسپیک پولائٹلی, ولا تصعر خدک للناس وقول للناس حسنا, ان تمام باتوں کو آپ تمہیدی طور پر کرتے تو اس سے گراؤنڈ بن جاتا, ایک فضا بن جاتی, اور وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے ہمت اندوش حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ. پھر حکمت کیا ہے کہ ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, اگر آپ تھوڑا میڈیکلی اس سے بات کریں گے تو وہ متوجہ ہوگا. ایک عام آدمی ہے, ایک عالم ہے, ایک صحافی ہے, تو اس کی فیلڈ کی تھوڑی سی معلومات کر کے جب آپ ایک شناسائی اور شدبت کی کیفیت پیدا کریں گے, ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ماحول بنے گا, تو اس کے بعد میوچول ایکسیپٹنس کی راہیں ہموار ہوگی. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, اور یہ بھی ضروری ہے, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ مبلغین ہو, چاہے وہ واعظین ہو, چاہے وہ اللہ والے ہو. اسی طرح دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ پھر اس کے کچھ اعتراضات ہوں گے, کچھ آبجیکشن ہوں گے, اس پر ہمیں ہائپر نہیں ہونا. بہت اچھی بات. ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی اگر اعتراض کرتا ہے ہم اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا, یہ گمراہ ہو گیا, یہ کسی کے ایجنڈے پر ہے. بھائی ٹھیک ہے, اس نے جتنی بھی بڑی غلط بات کی, ہو سکتا ہے اس کی مائنڈ گرومنگ اس طرح کی گئی ہو. اگر ہم تھوڑا سا اس کی بات کو سن لیں گے اور لوجیکل وے میں ہم اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے, تھوڑا وقت لے کر اس کو دوبارہ بلا لیں گے, تھوڑا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہم اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لیول پر لے آئیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے یہ کم ہو جائے, یہ جو ہمارے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہو جائے, خلیج اور فاصلے کم ہو جائے, اور ریڈیوسنگ ڈسٹینسز پر کام کرنا آج بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس گیپ کو بڑھا دیا. جی, آپ نے آیت تلاوت فرمائی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت کو اللہ پہلے رکھ رہا ہے, موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے, اور مجادلہ بالکل آخر میں. اللہ اکبر, اللہ ہم اکبر. پہلے ہی مجادلہ شروع کر دیتے. تو حکمت, اب یہ حکمت ہو, علم کے بعد حکمت کا مقام آتا ہے. ہم کیا علم کی سرحدوں کو چھو رہے ہیں کہ حکمت کی سرحدوں کو
تک پہنچ جائیں، انہیں چھوئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وجادلہم باللتی ہے احسن، اور جب دلائل کی ضرورت ہو تو بہترین دلائل دیں، اپڈیٹڈ رہیں، خاص طور پہ وہ آدمی جو دین کو پیش کرتا ہے۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، ارشاد فرمائیے، اللہ نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا اس کا کرے ایک گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ جیسے تم دنیا میں آئے تھے ننگے تھے اور سر پہ کوئی ٹوپی نہیں تھی اور غیر مختون تھے، تمہیں دوبارہ اس طرح کیا جائے گا۔ دوسرا مطلب جیسے تم عدم میں تھے، اللہ نے وجود دیا، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو تمہیں پھر اللہ موت دیں گے اور موت کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ ایک موقع پر فرمایا یبعثون علی ما ماتوا، جس کیفیت پر تم مرو گے اسی کیفیت پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہے کہ جو کفار کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے بعد زندہ کرے گا؟ تو فرمایا یحییھا الذی انشأہا اول مرہ، اس کو وہی ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی دفعہ میں اس کو بنایا تھا۔ اور پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا اہون اور آسان ہوتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، ظاہر ہے جو اللہ اتنے بڑے کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اس انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا سکتا ہے، ایک مدبرانہ نظام چل رہا ہے، جو اللہ دنیا کو چلا سکتا ہے وہ میرا کچن بھی چلا سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا رکھا جائے۔ عالم اکبر کو چلانے والے کے لیے عالم اصغر کو چلانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، لیکن وہی توکل، وہ بھروسہ، اللہ کی طرف رخ سیدھا رکھنا اور دین کو خالص کر کے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں یا جنگ موتا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے گا آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں رخسانہ طالب، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ رخسانہ طالب، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔